أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله قال النبي صلى الله خاتم النبيين لا نبي بعده سبحان اللہ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدر محفل حضرت قبلہ پیر صاحب قادر اللہ شریف، مجلس کے جمیع منتظمین، علماء اکرام، سامعین و حاضرین، ہماری مجلس میں فاضل ڈیرہ شریف اور عظیم مذہبی اسکالر بجواس سے یہاں تشریف فرما ہے، اور خواتین اگر توجہ کے ساتھ خاموشی سے میری بات سنیں. اللہ رب العزت آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا اللہ. اور اس کی برکات سے پروردگار عالم دنیا و آخرت میں مستفید فرمائے. آمین یا اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں البتہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے پچھلے ہیں. یہاں لفظ آیا ہے خاتم النبیین، کہ تمام نبیوں پر مہر کر. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک. تخلیق میں سب سے اول ہیں اور ظہور میں سب سے آخر ہیں. خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا. اللہ سبحان اللہ. تخلیق میں پہلے اور دنیا میں تشریف فرما ہونے میں سب سے پچھلی. ان جملوں میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے اور بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. اسی طرح کے جملے خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. فرش کی تہوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اب قیامت تک کے لیے جس کا اللہ رب ہے اس کا میں نبی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو میرے اور آپ کے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عقیدہ یہ بنا کہ وہ جو آسمان نبوت کے ستارے بن کر چمکتے رہے وہ آئے اور گئے، چونکہ وہ آئے جانا کے لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کلمہ یہ دیا لا الہ الا اللہ، پہلے عقیدہ توحید دیا بنیاد، اور پھر فرمایا آپ ان کو یہ پڑھائیں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خود آپ پڑھتے تھے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، آج بھی اللہ کے رسول ہوں، وہ خود یہی کہتے ہیں امت خضرہ کے اندر، اور امت کہتی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت تک یہی جملہ کہا جائے گا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اعلان یہ ہوا کہ جو جانے والے تھے وہ یہ جانے کے لیے نہیں آئے، قیامت تک رہنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ لفظ ہے خاتم النبیین، یہ ختمہ سے ہے، اس کا معنی یہ کسی چیز کو بند کر دینا، مہر کر دینا، کسی چیز کو بند کرنا مقصود ہو وہاں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اب نہ وہاں کوئی چیز جاری جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پر آیا ختم علی سمعہ وقلبہ، ختم اللہ علی قلوبہ، ختامہ مسک، الیوم نختم۔ بے شمار مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا، یہ وہیں استعمال ہوا جہاں مہر کرنا مقصود تھا، ختم کرنا مقصود تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تشریف آوری سے قبل سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے، اور نبوت کی عمارت کا حسن بنتے رہے، اپنے اپنے وقت میں اپنا پیغام عقیدہ توحید اللہ کی معرفت یہ سمجھاتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔ البتہ ایک ڈیوٹی یہ بھی دی ہر نبی نے کہ میں جا رہا ہوں، وہ جو مقصود کائنات ہیں وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبوت کی عمارت بنتی رہی۔ اب جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے کہا خاتم النبیین، اب آپ تشریف لا چکے، اب نبوت کی عمارت قیامت تک مکمل ہو گئی۔ اب صبح قیامت تک اس عمارت کے اندر سے نہ حق کا کوئی نمائندہ نکالا جا سکتا ہے، نہ کوئی نقل لگا کر کذاب جعلی نبی بن کر اس عمارت کے اندر گھس سکتا ہے۔ یہ عمارت جو نبوت والی ہے محمد کی شکل میں قیامت تک مکمل ہو گئی۔ جو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے، میری مثال کہ جیسے کوئی عمارت بن رہی ہو، جیسے یہ فیضان کا مکان بن رہا ہے، ابھی بڑا نامکمل ہے، بہت سارا کم ہے۔ آپ نے سمجھا کوئی عمارت بن رہی ہو اور عمارت مکمل ہو جائے، سجاوٹ ہو جائے، کھڑکیاں لگ جائیں، دروازے لگ جائیں، چھت پڑ جائے، ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے، اور دیکھنے والے آ کے اش اش کریں بڑی حسین عمارت ہے، بڑی مکمل ہے۔ اچانک نظر پڑے کہ ایک جگہ پر ایک ہے، سوراخ باقی ہے، تو کہنے والے کہیں کاش اس کا کاریگر، اس کا بنانے والا، اس کا جو بھی آرکیٹیکٹ ہے وہ اس سوراخ کو بند کرنے کی بات کر دیتا تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ اس سوراخ کی وجہ سے یہ مکمل نہیں، فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبوت کی عمارت بنتی رہی، ایک سوراخ باقی تھا۔ اللہ نے مجھے بھیجا اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اس نبوت کی عمارت میں اللہ کے نبی سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میں آخری اینٹ ہوں۔ جب میں اس عمارت کی نبوت کی عمارت کے اندر وہ آخری اینٹ بن کر لگا تو فرمایا لا نبی بعدی،
اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے. صبح قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. فرش کی تہوں میں بھی میری نبوت کا چرچا ہے. عرش کی بلندیوں پر بھی میرا چرچا ہے. فرش سے عرش تک، شمال سے جنوب تک، حیوانوں انسانوں عالمین کے اندر موجودات کے لیے، ہر ایک کے لیے، جس کے لیے خدا رب العالمین ہے اس کے لیے میں رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرزا بریلوی نے اس کا ترجمہ بڑا زبردست کیا ہے. سبحان اللہ. واہ بہت زبردست ترجمہ. اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں. سبحان اللہ. تو آپ شاہ صاحب بڑا تجربہ رکھتے ہیں بیوروکریسی کا. وزیر وہی مقرر کرتا ہے جو اختیار رکھتا. بے شک. میں کہوں میرا فلانا وزیر ہے تو بندہ کہے گا دماغ چل گیا ہے، اس لیے کہ وزیر رکھنا وزیر اعظم کا کام ہے، واہ واہ سبحان اللہ. سلطان وقت کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے. یہ خود ہی سلطان نہیں تو وزیر کیسے رکھتا ہے؟ فرمایا 2 وزیر زمینوں پر ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں. ان کی ترتیب سمجھائی. کیا پیغام دیا کہ زمینوں پر بھی میری حکومت ہے، آسمانوں پر بھی میری حکومت ہے. اللہ خالق ہے، ملکیت مجھے عطا کرتی ہے. اللہ تخلیق کرتا ہے، تقسیم پر مجھے لگا دیا ہے. اب اس کی دی ہوئی قوت سے فرش پر بھی میری حکومت ہے، عرش پر بھی میری حکومت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسی حکومت ہے کہ دنیا کے وزیر بدلتے ہیں. کل کوئی تھا، آج کوئی ہے، کل کوئی ہوگا. فاروق چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، کوئی خاص اختیارات میں نہیں ہوتے. پتہ نہیں کل کون ہوگا. ادھر نواز شریف تھا، پھر کوئی اور تھا، کل پتہ نہیں کون ہوگا. فرمایا میری حکومت بدلتی نہیں. مجھے اللہ نے ادھر کا بھی سلطان بنایا ہے اور ادھر کا بھی سلطان بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل. احمد رضا تاجدار ختم نبوت کا تاج رحمت دو عالم علیہ السلام سمجھا تو بولا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل. آج کرتے ہیں یا رسول اللہ حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. جو آپ کو عقیدہ دیا، جو مجھے دیا کہ جن کو اللہ نے 2 جہان کا عالمین کا سلطان بنا کر بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج ہے، تو پھر ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ ایمان کیسے مکمل ہو؟ فرمایا یہ ایمان رکھو جو ابو بکر نے رکھا. اس طاقت کے مراد رسول فاروق اعظم نے رکھا تو عدل کا مرکز بنے، عثمان غنی حیا کا پیکر بنے، علی المرتضی کو تو ایک مجلس میں جنتی بنا دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. مجھے بولیے کتنے ہوئے؟ سبحان اللہ. اردو سے بولیے کتنے ہوئے؟ 10. تجھے بھی جنتی، تجھے بھی جنتی، تجھے بھی جنتی. اور جن کو کلمہ پڑھایا، تزکیہ کیا، تو قرآن نے پتہ کیا کہا ان کے لیے؟ جو براہ راست اس وقت صحبت مصطفیٰ میں آئے، حالانکہ ایک وقت میں قاتل تھے بہت سارے.
یہ جو قرآن کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ کون پوچھ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے قتل اتنا کیے ہیں، اب دل پر شیء اتنی لگ گئی، پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں۔ دوسرا بوڑھا کہتا ہے 80 برس ہو گئے گناہ کرتے کرتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اب معافی ہوگی کہ نہیں۔ تیسرا کہتا ہے گھر اجاڑ دیے، تباہ و برباد کر دیجئے، آپ کا چہرہ دیکھ کر سچ لگتے ہو لیکن اپنا بہت پشیمانی ہوتی ہے۔ آپ ہمیں گارنٹی پہلے دیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر کلمہ پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے، پہلے یقین جانے کرائیں۔ تو رب نے فرمایا میرے ہاتھ میں سوٹے لگے، اتنے بڑے گناہ، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب جو اپنے نفس پر ظلم کر کے بہت تباہی اور بربادی کا نشان بنے رہے، استغفار کی نیت سے تیری بارگاہ میں آگے ہیں اور تجھے پکڑ کر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ ببنگے توحل اعلان فرما دیجئے کہ تمہارے گناہوں کا اگرچہ کوئی شمار نہیں لیکن جس کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو اس کی رحمتوں کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اب بھی استغفار کر لو، توبہ کر لو، تمہارے قتل، سیئات، برائیاں، ظلم، جبر، تشدد، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہا، کیسا اعلان ہوگا؟ ان اللہ بے شک یغفر الذنوب، سارے گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے، تنہائی میں ہیں یا مجلس میں ہیں، آگے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں، اب یہاں تو خوش ہو کر اطمینان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدا لگاؤ، کلمہ توحید بلند کرو، محمد رسول اللہ، نغمہ رسالت بلند کرو۔ کلمہ توحید بلند کرنا تمہارا کام ہے، اور رب کہتا ہے میرے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے گناہوں پر رحمت کا کلم پھیرنا ان کے رب کا کام ہے۔ احمد رضا نے کہا پھر کیوں نہ کہیں، پھر ان کے لیے کیوں نہ کہیں؟ آپ کہتے ہیں پھر ان کے لیے کہو نا کہ زمین و زمان کیوں سنتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو محتاج نہیں، قادر مطلق ہے، سب تیرے محتاج۔ نبیوں کا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ آستہ بولے، پیچھے والے بولے کون؟ اللہ۔ ابو بکر کا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ عمر کا مشکل، عثمان کا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ علی کا مشکل کشا اللہ۔ ہم علی کو مشکل کشا عثمان میں نہیں مانتے کہ اپنی مدد سے علی مشکل کشائی کرتا ہے، نہ، علی حاجت روا کوئی کہے علاج کے درجے پر ہے، پکا کافر، اس کو توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو کلمے کی ضرورت ہے۔ علی کے وسیلے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، لیکن خود علی کا مشکل کشا کون؟ اوپر سے بولیے کون؟ الہی تو ان کی اتنی کیوں مانتا ہے اور کتنی مانتا ہے؟ ایک مقام پر کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے رسول، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جو اپنی جانوں پر، نفس پر ظلم کر کے مجھے ناراض کر بیٹھے، جاؤ اس کے بعد تیرے پاس آگے سبحان اللہ، فاستغفر اللہ، استغفار کی، کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد واستغفر لهم الرسول، سونیا ان کی طرف سے تو بھی استغفار کرے، ان کی طرف سے تو بھی سفارش کرے، ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہلے، رب کہتا ہے کہ میرے پاس اگر تم آ جاؤ مجھے وسیلہ پکڑو۔ سبحان اللہ، بہت صاحب علمیاں بیٹھے ہیں، کیا یہ مکے والوں کے لیے حکم تھا؟
مدینے والوں کے لیے گندا پھر تو ہم مارے گئے. مفسرین کہتے ہیں حکم عام صبح قیامت تک جہاں ہو میرے محبوب تجھے پکار لے، تجھے تھام لے اور تجھے ذریعہ اور وسیلہ بنا لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے. لوجد اللہ تواب الرحیم، خدا ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پر رحمت بھی نازل فرما دے گا. الہی اتنا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو محتاج نہیں. فرمایا محتاج تو نہیں لیکن محبت کا تقاضا ہے، پیار کا تقاضا ہے، اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک ان تک نہ پہنچو. اور کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا میں وہ ہوں جس نے حق کی شکل. سبحان اللہ. اور پھر کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا عطا کروں گا، محبت کا تقاضا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو احمد رضا نے کہا جن کی وجہ سے یہ کرم ہو رہا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ابو بکر نے کیا. سبحان اللہ. تو جاری بات نہیں کر رہا. ایک بڑی مجلس میں علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میرا ذوق ہے، میری چاہت ہے، میری پسند ہے. سرکار نے پوچھا تیری کیا چاہت و پسند ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا چہرہ آپ کا ہو، نظریں ابو بکر کی. سبحان اللہ. دل کرتا ہے آپ کا چہرہ دیکھتا ہی رہوں. میری عبادات کا، میری نیکیوں کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے النظر. آقا آپ کا چہرہ دیکھو. ابو بکر اور کہتے ہیں وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، سونیا آپ پر مال خرچ کروں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَخْتَ رَسُولِ اللَّهِ، سونیا جو میری تیسری پسند ہے کہ مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے. آپ کبھی کبھی پھیرا لگائیں اور کوئی پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہو تو آپ کہیں میں سسرال جا رہا ہوں. میں گھر سے باہر نکلوں میرے ذہن میں آپ ہو، عائشہ آپ کی زوجہ ہو، آپ اس کے زوج ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احمد رضا نے اس کی ترجمانی کی ہے. آپ کہتے ہیں زمین و سماں تمہارے لیے مکین و مکان. مولانا نے بڑی کوشش کیا، آپ بولے نہیں. درست ہے. آواز ہے زمین و سماں تمہارے مکان، چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں. اور ایک مصنوعی دعوے نہیں رہے، یہ مصنوعی دعوے نہیں رہے. سرکار کے ظاہری وصال کے بعد اسود انسی دجال کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. یمن کے علاقے میں فتنہ برپا ہو گیا اور مجاہدین ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار و پاسبان تعقب کرنے لگے. ملعون کو مسترد کیا مجاہد ختم نبوت ابو مسلم خولانی نے. تو اس کو بلا لیا گیا اور گرفتار کر دیا گیا اور آگ لگا دی گئی. آگ کے شعلے جب بھڑکنے لگے تو کہا گیا ابو مسلم خولانی دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ تجھے آگ میں ڈال دیا جائے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ کو نبی مان لیا جائے اور تجھے انعامات اور اکرامات سے نواز دیا. دو ہی راستے ہیں، تو جس راستے کا انتخاب کرے. تو مجاہد ختم نبوت عاشق رسول وہ دل لگا اس ملعون کو، جعلی نبی کو کیسے مان لوں. اور ادھر آگ بھی نظر آ رہی ہے
اور فوج بھی تگڑی ہے تو اعلان کرتا ہے آگ میں اگر کود جاؤں آگ میں ڈال دیا جاؤں یہ سودا وارے کا ہے، کسی جھوٹے دجال و کذاب کو نبی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اب جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح نبیوں کا تاجدار مصطفیٰ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ وہ دشمن اسود انسی کا کام ہو گیا، ہم نے اپنے دشمن کو ذلیل کر دیا، زیر کر دیا، ان کے نزدیک چل کے خاکستر ہو گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، لکڑیاں بجھ گئی، راکھ پڑ گئی، دیکھا اس راکھ میں کوئی حرکت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ حرکت کر رہا ہے، قریب کے ابو مسلم خولانی اٹھے، راکھ جھاڑتے ہوئے، مسکراہٹ ہے، جسم کے بال تک آگ نہیں جلا سکی۔ کیا ہوا؟ تو جلا نہیں؟ آگ ہے، مجھے کون جلاتا؟ کہا تم نے آگ دیکھی نہیں؟ کہا میں نے دیکھی نہیں، میں نے تو باغ دیکھا ہے، پارک اور آبشار دیکھی ہے، مہک دیکھی ہے۔ کس کی مہک؟ جو کبھی کبھی بہت سونگتے تھے اور مچلتے تھے، آگ نہیں دیکھی ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ تو عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان اور چوکیدار بنے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو ملک بدل کر دو، اس لیے کہ اسے دیکھ کر اور لوگ ہمیں نہیں مانیں گے۔ اب آپ اس کا مرتبہ اور مقام دیکھیں کہ سفر طے کرتے کرتے جب یہ پہنچے مدینہ شریف، پہلی ملاقات جناب فاروق اعظم سے ہوئی، آپ ملتے ہی کہتے ہیں اور تو یمن سے تو نہیں آیا؟ اگر مبارک نہیں تھا تو یمن سے تو نہیں آیا ہے؟ پوچھا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا مہک آتی ہے، سنا ہے ایک عاشق رسول، عاشق صادق، ختم النبوت کا چوکیدار، سچا، اپنا آپ آگ میں ڈالتا ہے، وہ تو ہی تو نہیں؟ سینہ تان کے عرض کی اے نبی کے غلام وہ میں ہی ہوں۔ کیا عرض کرنے لگے کہ بس میں نے تو ایک مہک دیکھی، ایک پارک دیکھا، پھول ہوا کیا تھا، ادھر چھلانگ لگائی تھی، ادھر اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا تھا، اے آگ جس طرح ابراہیم کے لیے گلزار بنی تھی، آج محمد کے غلام ختم نبوت کے چوکیدار ابو مسلم کے لیے تو پارک بن جا، گلزار بن جا۔ کیوں نہ کہتا ہن میں زبان تمہارے لیے ہے، بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے سب کی آواز ہے نا، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھے بھی وہاں۔ واقعہ نقطہ کو تمام کرتا ہوں، صحابہ کی دنیا میں بلند ترین مقام ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا صدیق اکبر کا، کہو سبحان اللہ، اوپر سے کہو سبحان اللہ۔ یہ جو آج ملک کے اندر انتشار و افتراق یہودی پیدا کر رہے ہیں، ہندو پیدا کر رہے ہیں، یا ان کے ایجنٹ پیدا کر رہے ہیں، اہل حق کو ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ کائنات سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کے امین بھی ہیں اور صدیق اکبر کی صداقت کے امین بھی ہیں، اور کیوں نہ ہو، دو ہستیاں بڑی بلند ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے لیے ترتیب یہ بنائی کہ بزرگوں میں جو ایمان لائے سب سے پہلے وہ ابو بکر ایمان صدیق ہیں۔ کون ہے بولیے؟ ابو بکر صدیق۔ اور بچوں میں جو ایمان لائے، اور میں ایک جملے کا اضافہ کرتا رہتا ہوں علماء کرام کہ بچوں میں جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، فادر ناصر یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں جملہ، بہت ساروں کو اس میں نہیں آئے گی، تمہیں آئے گی۔ بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان لانا ایک ہے، ایمان کا اظہار کرنا
نہیں سمجھ آئے تو گھر جا کے سوچنا، اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا، ٹھیک ہے؟ جس کو آگے آگے نہیں آئی تو 2 روٹیاں کا فرق ہے۔ وہ ہے مولانا داماد رسول سبحان اللہ، اور امت کا سب سے بڑا مفتی۔ میں ایک دن پوچھنے لگا امت کا سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ وہاں 10 سال سے بیٹھے تھے، سادہ سا بندہ کہنے لگا مفتی اجاز صاحب۔ میں نے کہا نہیں، آؤ میں بتاؤں امت کا سب سے بڑا مفتی کون ہے، امت کا سب سے بڑا عالم کون ہے، اور امت میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے اور سمجھنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے لیے میرے رسول فرمائے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2-4 منٹ اٹھے، علی اس کا، اونچا بولیے علی اس کا، اس کو مانا بھی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں علی نہ ہوتے اس فیصلے میں عراق کو جاتا، ایک فیصلہ کئی فیصلے، اور عمر کیا کہتا ہے؟ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں موت آ جائے مجھے اس وقت سے پہلے کہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ بندہ مسئلہ پوچھے اور ہم میں علی ہوں اور اس مسئلے کا جواب علی کو نہ آئے، میں اس سے پہلے دنیا سے اٹھ جاؤں۔ پتہ یہ چلا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ جانتے ہیں عمر، جانتے ہیں ابو بکر، سبحان اللہ، وہ جو امت کا سب سے بڑا مفتی ہے، قرآن فہمی میں نمبر 1 ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، فصل جنبہ الاتقاء شادی، یہ بات دوستوں کو سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی۔ اب میں کیسے جانوں قرآن کو؟ قرآن کو تو وہ جانے اور اس کا حوالہ ہو جو نہ قرآن سے جدا ہو نہ قرآن اس سے جدا ہو۔ کیا بات ہے، وہ کون ہے؟ مولا علی، وہ کون ہے؟ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ تھوڑا پتہ چلے نا کہ علی والے بڑے بادب ہوتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صحابہ کو گالیاں دے کے تو اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے، وہ لعنتی ہیں۔ بعضوں نے یہ سمجھ لیا کہ اہل بیت پہ کر کے تو صحابہ سے محبت کی جاتی ہے، وہ لعنتی ہیں۔ آپ کو گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، والے کی آواز نکلتی ہے، منافق کا منہ چھوارا بنتا ہے۔ دار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، میں تو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے علی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا علی تجھ سے بغض رکھتا ہے منافق، تجھ سے محبت کرتا ہے مومن، اور 2 طبقات جہنم میں جائیں گے، عنوان تو ٹھہرے گا۔ عرض کی مولا کیسے؟ فرمایا ایک تیرا بغضی تجھ سے بغض رکھنے والا، اور دوسرا تجھ کو تیرے مقام سے بڑھانے والا، نبی کے برابر کرنے والا، نبی سے بڑھا کر الہ کہنے والا، خدا کہنے والا، دونوں جہنمی۔ آقا پھر جنتی کون؟ فرمایا علی جو تیرا مقام تیرے رب نے رکھا ہے اس درجے پر مانتا ہے۔ آواز ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جگر بھی دیکھو، علی نے خیبر کے دف کو توڑا، بڑے سا علی نے مرحب کے سر کو پھوڑا، علی نے کعبے میں بت نہ چھوڑا جدھر بھی دیکھو۔ بہت آپس سے بولیں گے، میں اپنا جو
جملہ جہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، ایمان سیدھا کر کے انشاءاللہ تعالی ہر ایک یہاں سے اٹھے گا، جدھر بھی دیکھو اے برادریاں نکلنا اگر اس میں سے اور قرآن فہمی کرے پتہ چلے۔ عرش کے ملائکہ کہتے ہیں شاہ مردان قوت پروردگار، جبریل کہتے ہیں، میکائیل کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ عرش کے ملائکہ، فرش کے ملائکہ، بدر میں خیبر میں علی کی تلوار چلتی ہے، قلعہ خیبر اڑتا ہوا نظر آتا ہے، 40 بندے جس کو پاسا پلٹ نہ سکے علی انگلی سے اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ ملائکہ کہنے کے بعد شاہ مردان شیر یزدان قوت پر، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا ذوالفقار۔ قرآن نے ایک جملہ دیا تھا وَسَيُجَنَّبُهَا علماء حاضر ہیں نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بڑا پرہیزگار، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، مال بھی اجڑا رکھتا ہے، رشوت کا نہیں، سود کا نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس لیے نہیں خط کرتا کہ کوئی ٹبر قبیلے میں طاقت آ جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سبحان اللہ۔ اب اچھا جی، ابو بکر مال خرچ کیا اور ہوا کتنا؟ ایک روز آئے نا موڈ میں، سارا ہی دے دیا۔ تن پہ کپڑے دیکھے تو بڑے قیمتی، خیال آیا یہ کہیں کام آ جائیں گے، اتار دیے۔ گھر میں گئے، کمبل ٹاٹ بوریا اس سے اپنے آپ کو لپیٹا۔ صدر کا اپنا تھا، ببول کا ایک درخت ہوتا ہے، کہاں اس کے کانٹے لے آؤ، یہ بیڑے بٹنوں کی جگہ کانٹے، ٹائٹ کیا، کہا باقی سارا لے جاؤ، سارا لے جاؤ، سارا لے جاؤ، تو سارا مال چلا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے پروردگار نے کہا جبریل کلام دیکھا، ہاں جوش میں آیا ہے، رکھا ہی کچھ نہیں ہے، سب دے دیا، دے دیا۔ الہی کا حکم ہے، کہا وہی نقش بنا جو ابو بکر نے بنایا۔ آج مجسم ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، ٹاٹ پلیٹا ہوا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھو جبریل ہمیشہ آتا ہے، آج یہ کیا بنا رکھا ہے؟ عرض کی سونے اوپر دیکھیں، میرے آقا نے دیکھا عرش تک ملائکہ فوج، اندر موج، قطار اندر قطار، سب نے بوریے لپیٹے ہوئے، ٹاٹ کے بٹن کانٹوں کے لگائے ہوئے، یہ کیا واج رہا ہے؟ اب یہ کیفیت جاری تھی۔ ابو بکر نے کہا اب حاضری تو مال تو پہنچ گیا ہوگا، جان بھی تو ان کی ہے، چلے آئے کرتے ہیں آقا وہ اس کو دیکھے، دیکھا وہی لباس صدیق اکبر کا ہے جو جبریل کا ہے، جو عرش کے ملائکہ کا ہے۔ فرمایا یہ ہے کیا؟ جبریل عرض کرتا ہے سونیا آج جب آپ کے اس رفیق خاص نے سب کچھ شامل کرنے والے ہیں، کاٹ کا لباس پہن کے بٹن لگا دیجئے۔ رب نے کہا جس شکل میں ابو بکر ہے جبریل تو بھی آج مجھے اسی طرح لگتا ہے۔ اچھا عرش کے ملائکہ سے بھی کہہ دو وہی انداز ہے جو فرش پہ نبی کے غلام ابو بکر نے بنایا۔ ابے اور ابو کو رکھا اور اللہ کی پترا اے غلام آزاد کریں پیسے خرچ کی تھی چودھری صاحب کہتا پیسے دینے ہونے میں چک چک
زور لگتا ہے نا، دل کو جھٹکا ہوتا ہے. وہ بیٹے یہ کیسے پیسے خرچ کرتا ہے؟ غلام آزاد کرے جا رہے ہیں سارے لسے ماڑے کمزور قبیلوں کے کافروں کے ہاتھ دبے ہوئے ہیں سود کے اندر، نسل در نسل. بڑے پیسے لگا دیے تم نے. ابا کیوں؟ یہ نہ تیرے ساتھ کھڑے ہو سکے. کوئی طاقتور آیا اور اس نے کھٹ پینچی کی، یہ تو بھاگ جائیں گے. پیسے ان پہ لگاؤ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں. ابو بکر اس لیے نہیں لگا رہا تھا. کافر کہنے لگے اس لیے خرچ کرتا ہے کہ ان کے کوئی ایسا نام نہیں، انہیں کون خرچ کرنا ہے اتنے پیسے دھڑا دھڑ، اور ان غلاموں کو آزاد کرا رہا ہے. صدیق رونے لگے، الہی نہ مجھے ان میں سے مجھ پر کسی کا احسان ہے، کسی کا ان میں سے ان کے کسی کا، اور جو میرے ابے کی خواہش ہے کہ کل میرے ہم سفر بنے. تجھے پتا ہے نا میں تیرے لیے خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو قرآن اترا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا تاجدار کون ہے؟ تو میں نے تو بہت تمیز باندھی ہے نا. قرآن کو سب سے زیادہ کون جانے گی؟ مولا علی. بھول گئے ہو نا، کون جانے؟ مولا علی. امت کا سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ مولا علی. قرآن فہمی کا تاجدار کون؟ نبیوں کا شہر، شہر عشق کا دروازہ کون؟ مولا علی. ایک روز مسجد میں کہا جی کھول کے بیان کریں گے. وہ جو ترلائی میں کتا بھونکا ہے نا صدیق کے ایمان کو، علی اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. جو صدیق کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خطا کی طرف منسوب کر کے پھر بھی جبے اور دستار میں ملبوس عزت پانا چاہتا ہے، اس کو بھی قرآن نے مسترد کیا آیہ تطہیر نازل کر کے، اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر اللہ کرنے والے کو بھی قرآن نے مسترد کیا. علی نے کہا میں آج منظر دکھا دوں. آپ مسجد میں گئے، دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے ایک کونے میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہمارے کونے میں وانی صاحب بیٹھے ہوئے، غلام محمد وانی صاحب. اور ادھر میزبان محفل جناب نذیر صاحب بیٹھے ہیں. بابا چلنا بڑا مشکل. جی جی بڑی مشکل. میرے دوست بڑی محبت کرتے ہیں. ایک کونے میں سفید داڑھی ہے، چادر اوڑی ہے. اب تھوڑا سا پیغام بھی ہے، پتا بیٹھا کس سے؟ گھٹنے اوپر کر کے نا دونوں بازو آگے. اور یہ وہ نبی کا طریقہ ہے کہ جہاں غرور ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، فرعونیت ختم ہوتی ہے. میرے آقا کریم جب بیٹھتے نا مسجد میں ٹائم ہوتا، عائشہ صدیقہ کہتی ہے اتنا با اختیار اللہ نے بنایا، آپ بولیں تو قرآن اترے، فرشتے آپ کے ترانے پڑھیں، ہوریں آپ کو سلام کریں، پتھر آپ کے گیت گائیں. لوگوں نے پتھروں سے تو پانی جاری ہوتے دیکھے، میرے مصطفیٰ کٹورے میں ہاتھ رکھیں تو انگلیوں سے چشمے جاری ہوں، اشارہ کریں تو چاند رقص کرے. یہ اختیار اللہ نے دیا ہے. اور آج بھی یہ گھٹنوں کے اوپر بازو باندھ کے ام المومنین عائشہ کہتی ہیں صدیقہ بنت صدیق کے گزرنے والوں کو ترس آتا تھا نبی کو دیکھ کے. عید کہنا ہم بھی آج بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اسی طریقے کو بنا کے بابا بیٹھا ہوا ہے، سفید چادر اڑی ہوئی ہے، سفید داڑھی بھی ہے، اور خشی خوف ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. وہ جو اتھارٹی ہے امت کی کھڑے ہو گئے، بڑے غور سے دیکھنے لگے. دیکھتے ہی ایک جملہ کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی تفسیر ہو گئی. بات سمجھ میں آئی، ہم المتقون سمجھ میں آ گیا، ہم المؤمنون حقا سمجھ میں آ گیا. غور سے دیکھا، فرمایا علی نے امت کے بڑے مفتی نے کہ آج امت کے اندر اس بزرگ چادر اوڑھنے والے سے زیادہ کوئی تقوی کا مرکز مجھے نظر نہیں آتا. لوگوں نے غور سے دیکھا بابا کون ہے، قریب جا کے دیکھا تو صدیق اکبر تھے، ابو بکر کے لگتے جگر. تقریر ختم کروں ایک شعر پہ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا. یہ اہل سنت اہل اسلام کے لیے ہے. اہل سنت بنیادی طور پہ سارے اہل اسلام ہیں. نبی کی سنت کو کون نہیں مانتا؟ اہل سنتی کا ہے بیڑا
پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم صحابہ عطرت نبی کی آل، نبی کے صحابہ ستاروں کی طرح چمکے، نبی کی آل کشتی نوح کی طرح جو اس پر سوار ہو اس کو بچائے، تو آپ کہیں نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، پورا وجہ بولے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، بولیے محمد اللہ کے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قریب کے زمانے کا دجال و کذاب مرزا غلام قادیانی دجال ہے، مرتد ہے، اور اس کے سارے پیروکار دارہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج بھی قیامت تک بھی کوئی بھی اگر عقیدہ ختم نبوت کے مغیر چلے گا اور مسلمان کہلائے گا، وہ زندیق ہے، کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ بے شک بے شک، یہ جب 53 میں تحریک تھی نا، 53 میں علامہ ابو الحسن قادری قیادت کر رہے تھے، مفتی اس میں طلحہ شاہ بخاری تھی، اس میں مودودی تھی، اس میں سید خلیل احمد قادری تھے، یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ بعد میں جب آئین سازی ہوئی تو اس میں مفتی محمود تھے اور قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی تھے۔ یہ تاریخ سال ایک جدوجہد ہے، تو اس میں کہتے ہیں جی کہ اول علامہ عبدالستار خان نیازی 53 کی تحریک میں جن کو سزائے موت ہوئی، وہ تو 3 آدمی تھے، سید خلیل احمد قادری، علامہ